فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ نورانی روزانہ ایک ختم قرآن پاک فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ دن کا روزہ رکھتے اور ساری رات قیام یعنی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریا کیا ہے۔ نماز و تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ عز و جل کا ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین دفن کرنے کے بعد اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ نکالنے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا کہ شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم علیہ رحمہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پناروات کے قریب گزرتے تو قبر انوار سے تلاوت کی آواز آتی رہتی تھی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ سبحان اللہ۔ کہ نماز اور قرآن کی برکت سے کہ جب اتنا بندہ دنیا میں عاشق ہو جاتا ہے نماز اور قرآن کا، اور اللہ سے دعا بھی کرتے کہ اللہ مجھے قبر میں بھی یہ نماز کی نعمت سے سرفراز فرمانا۔ حالانکہ اس وقت تو اعمال کام نہیں آنے، پر نماز جس کو محبت ہو جاتی ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی ایسی نعمت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے آج اس بارے میں تھوڑا سنیں گے۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ یہ جو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ ہر حرف کے بدلے کتنی نیکی؟ 10 نیکی۔ اب جب ہم تلاوت کرنے کے ایک معمول ہوگا ہمیں، وہ بھی خاص طور پہ رمضان مبارک میں، آپ کو جیسے پتہ ہے یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں ماشاء اللہ سے روز کہ رمضان شریف میں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، ڈبل سے ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اب تلاوت کلام پاک ایک حرف ہزاروں ورڈ، ہم کچھ دیر میں ہزاروں الفاظ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھیں کہ نیکیاں ہم کتنی جمع کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے فرمائے جاتے ہیں، علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت۔ قرآن پاک کو اتنی نیکیاں، ہر حرف کے بدلے نیکیاں، تو ہم نہ جانے کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں، پر یہ ہے کہ ہمیں کرنی ہے۔ ماہ رمضان بھی اللہ کرے ہم سارا سال قرآن پڑھنے کے عادی بن جائیں، خاص طور پر ماہ رمضان کی جو اس کی برکات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں نیکیوں کو حریص بنائے۔ ایک ہوتے ہیں پیسوں کے حریص کہ پیسے زیادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ تو اس میں ہم نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ اللہ نے چاہا تو اگر ماہ رمضان میں اگر ہم نے عبادت میں کمر باندھ لی، پابندی کر لی، اللہ نے چاہا تو پورا سال انشاءاللہ نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹے گی۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نمازوں کی، تلاوت کلام پاک کی اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کا جو درس سنا اس پر عمل کرنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔